سر یہ جو دی نورانی فاؤنڈیشن یہ تو سر ایک کمال کا ایک پروجیکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ان غریب اور نادار بچوں کے لیے دروازے کھول رہا ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ سوچا تھا کہ بھئی ایسا ہم نے بورڈنگ سکول بنانا ہے جو کہ ان مشہور سکولوں کے مقابلے کا ہو، جہاں پر کوالٹی، وہاں پر سپورٹس ہو، وہاں پر تعلیم تو ہی ہو، وہاں نماز ہو، وہاں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں، تقریری کمپٹیشنز ہوں، وہاں پر کمپیوٹرز کی تربیت ہو۔ اچھا سر، اس میں ایک اور بھی چیز کہ یہ چونکہ آپ آل اوور دی کنٹری تمام پروونسز سے بچے لیتے ہیں، تو یہ کس طرح آپ سلیکشن کیسے کرتے ہیں سر؟ اس کی کہاں سے؟ ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ 3 گھنٹے کا ٹیسٹ، MCQ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملٹی چوائس، وہ سوال تھے، اور اس میں انگلش، میتھمیٹکس، اردو، اور اس میں سے پھر جو بچے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں وہ پھر ان کو انٹرویو کے لیے اسکول بلایا جاتا ہے، ٹھیک، وہاں پر پھر ان کو جو فائنل سلیکشن ہوتی ہے۔ اس میں میٹرک تک سر ہوتی ہے تعلیم؟ اس وقت ہم نے 6ٹی میں لے رہے ہیں، میٹرک تک لیں گے، مگر ہم اس کو 8ویں میں کر دیں گے اور 12 تک لے کے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Viewer, this is Abdul Basit Khan from World Time Institute, and today I am honored to have my special guest Mr. Tasneem Ahmed Noorani Sahab, who hails from 68 batch Pakistan Administrative Service Group. Besides that, he is social activist and a prominent famous bureaucrat, worked as Secretary, Federal Secretary Interior and Federal Secretary Commerce. تو آج ان سے ملاقات میں ایک ایسا وینچر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از اے ویری ویری گڈ نیوز فار دوز پیرنٹس اینڈ دوز چلڈرن جو کہ تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے اس ایکسپینسو پیریڈ کے اندر۔ تو یہ پروجیکٹ کیا ہے، اس پروجیکٹ کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایڈریس کرتا ہے ان چیزوں کو جس میں آپ اکثر سنتے ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز حکمران کہتے ہیں 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 4 کروڑ بچے، ہر ایک کا اپنا اپنا منترا ہے، لیکن آف کورس یہ وہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بگننگ ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایسی چیزیں اگر ریپلیکیٹ کی جائیں گی ان ادر ڈسٹرکٹس اینڈ سب ڈویژنز تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعلیمی انقلاب آ سکتا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر یہ جو دی نورانی فاؤنڈیشن یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا، میں خود بھی وہاں گیا ہوں، بڑا مجھے مزہ آیا اور وہاں کے بچوں سے ملا ہوں، دیکھا ہوں، یہ تو سر ایک کمال کا ایک پروجیکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ان غریب اور نادار بچوں کے لیے دروازے کھول رہا ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ اب اس میں سر جو ایجوکیشن تو ہے، لیکن اس میں جس طرح بورڈنگ کی بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ تربیت کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک شکریہ ادارے میں آپ نے چکر لگایا اور اس کو اپریشیٹ کرنے کا۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم جو ہے وہ غریب بچوں کے لیے وہ گورنمنٹ پرائمری اسکولوں میں ہوتی ہے، دیہاتوں میں۔ وہاں پر صبح 7 سے لے کے یا 7:30 سے لے کے 1:30 بجے تک بچہ رہتا ہے، 5-6 گھنٹے۔ گھر جاتا ہے تو اس کے جو ماحول ہوتا ہے، اس کی جو جہالت ہے، اسی میں وہ چونکہ رہتا ہے، تو اس کی نہ کوئی شخصیت میں نہ تربیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تعلیم میں چلیے تھوڑا بہت اضافہ ہو بھی گیا، نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک بندہ اگر 10 سال بھی بچہ لگا لے، حالانکہ ہمارا ویسے پاس پرسنٹیج بہت کم ہے، اس کے باوجود وہ بچہ، ایک غریب بچہ جو ہے یا ایک کسان جس لیول سے وہ گھر ہے اتنا ہی رہتا ہے، 10 سال میں اس کو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ تو اس وجہ سے جو رہائشی اسکول ہے وہ بہت اہم ہے۔ رہائشی اسکول جو ہے وہ جو بڑے مشہور اسکولز ہیں جیسے حسن ابدال ہے، جیسے پٹارو ہے، جیسے صادق پبلک اسکول ہے، یہ اسی واسطے مشہور ہیں کہ یہاں کے جو بچے
نکلتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں، بیکاز ان پہ ان کی گرومنگ اچھی ہوئی ہوتی ہے، ان میں اعتماد آتا ہے. تعلیم تو چلیے سارے میٹرک ایف اے تو ہر جگہ پاس کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ سوچا تھا کہ بھئی ایسا ہم نے بورڈنگ سکول بنانا ہے جو کہ ان مشہور سکولوں کے مقابلے کا ہو، جہاں پر کوالٹی، وہاں پر سپورٹس ہو، وہاں پر تعلیم تو ہو ہی ہو، وہاں نماز ہو، وہاں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں، تقریری کمپٹیشنز ہوں، وہاں پر کمپیوٹرز کی تربیت ہو اور کمپیوٹر کی جو اس کی پریکٹیکلز ہیں وہ ہو. اچھا سر، اس میں ایک اور بھی چیز کہ یہ چونکہ آپ آل اوور دی کنٹری تمام پروونسز سے بچے لیتے ہیں، تو یہ کس طرح آپ سلیکشن کیسے کرتے ہیں سر؟ اس کی کہاں سے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ جو ہم نے اسکول بنایا، یہ اسکول ہمارا ہے فیصل آباد کے سبربس میں، کیونکہ ہمیں وہاں زمین ملی. اخوت فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے ہمیں زمین دی تو ہم نے وہاں اسکول سٹارٹ کیا. یہ اسکول ہے ہمارا 6 ایکڑ پہ. ٹھیک ہے. اور اس پہ ہم نے کوئی ابھی 2 سال پہلے مکمل کیا. ہمارا اسکول 2 سال سے چل رہا ہے. اس کی ہماری اس وقت کاسٹ آف کنسٹرکشن کو 17-18 کروڑ روپے آئی تھی. اس کی کیپیسٹی ہے 320 بچوں کی. ٹھیک. اسی قسم کا اسکول اگر آج جو ہمارے جو مشہور اسکول ہیں وہ اگر اسی قسم کا کیڈٹ کالج جس کو آپ کو کہتے ہیں وہ بنایا جائے یا بورڈنگ اسکول بنایا جائے تو وہ کم از کم نہیں تو 300 کروڑ یا 400 کروڑ کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. زمین اس میں 50-60 ایکڑ 100 ایکڑ ہوتی ہے. تو یہ ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بجائے 50 ایکڑ کے 5 ایکڑ، یہ ہمارا 6 ایکڑ پہ ہے، بجائے 400 کروڑ پہ ہم نے 20 کروڑ لیٹ سے 15-16 کروڑ کنسٹرکشن میں، باقی اس کی فرنشنگ میں وغیرہ. یہ ہم نے اسکول بنایا اور وہاں پر 350 بچے پڑھتے ہیں. وہاں پر رہائش ہے، کھانے کا بندوبست ہے، وہاں ان کی ساری یونیفارم سارے چیزیں ان کو دی جاتی ہیں. گھر سے وہ کچھ نہیں لاتے. فیس جو ہے وہ ہم ان کو حسب توفیق لیتے ہیں. اور چونکہ 95% ہمارے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ پرائمری اسکولوں کے آئے ہوئے ہیں، ان کی اوسط جو انکم ہے ان کے والدین کی وہ 25,000 روپے مہینہ ہے، یعنی اس وقت لویسٹ آف دا لویسٹ. ہاں جی. تو وہ ان سے ہم ایک قسم کی سیلف رسپیکٹ کے لیے 1,000 روپیہ مہینہ لیتے ہیں ان سے. صحیح ہے. تاکہ اس کا غریب بندے کو بھی پتہ لگے کہ بھائی 1,000 روپیہ میرا اس بچے کی تعلیم کے لیے جا رہا ہے، وہ اس پہ اس کو تھوڑا سا سیریسلی لے. اچھا سر، اس میں بچے دیکھیے، کچھ میں نے ان سے ملاقات کی تو کسی نے کہا جی میں ڈیرہ بگٹی سے ہوں، کسی نے کہا شمالی وزیرستان سے ہوں. تو ہاؤ کم یو وہ ایسا ہے کہ ہم نے جب پہلے سال ہم نے 2022 میں شروع کیا، 2021 کے اکتوبر میں، تو آج اب 2023 ہوگی 2 سال. تو ہم نے اپنا جو اسکول کا تھا اس کا ہم نے گورنمنٹ اسکولوں میں پیمفلیٹس بھیجے کہ بھئی اس طرح کا اسکول ہے. ایک ہمارے ساتھ ایک ادارہ ہے، ان کے جو بندے کام کر رہے تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے لوگوں کو بتایا. تو ہمارے پاس کو 700-800 بچے انہوں نے اپلائی کیا. ہمیں 160 بچے چاہیے تھے. ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ 3 گھنٹے کا ٹیسٹ ہے، MCQ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملٹی چوائس، وہ سوال تھے. اور اس میں انگلش، میتھمیٹکس، اردو. اور اس میں سے پھر جو بچے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں وہ پھر ان کو انٹرویو کے لیے اسکول بلایا جاتا ہے. ٹھیک. وہاں پر پھر ان کو جو فائنل سلیکشن ہوتی ہے. اس میں میٹرک تک سر ہوتی ہے تعلیم؟ اس وقت ہم نے 6ٹھی میں لے رہے ہیں، میٹرک تک لیں گے، مگر ہم اس کو 8ویں میں کر دیں گے اور 12 تک لے کے جائیں گے. اچھا. ہم یہ اب ہمارے پاس اس وقت جو 10ویں میں بچے ہیں ان کو ہم 12 تک لے کے جائیں گے. سو وہ پھر ہم ان میں سے سلیکشن کرتے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہماری تیسری انٹری تھی تو ہمیں آن لائن، پھر ہم نے اب آن لائن اپلیکیشن کر دیا. تو 1200 درخواستیں آئی تھیں ہماری 90 سیٹوں کے لیے. اور اسی طرح بچے اپلائی کرتے ہیں ذوب، قلعہ عبداللہ، ڈیرہ بگٹی، کوئٹہ، اسی طرح انٹیریئر سندھ میں مٹھی، تھر پار کر کے باقی ضلع، ٹنڈوالہ یار. سر مائنورٹیز بھی آتی ہیں؟ مائنورٹیز بھی ہیں ہمارے پاس. ہندو بچے ہیں جو ٹیسٹ پاس کیے تھے پہلے سال، وہ ہمارے پاس 3 بچے وہاں سے بھی ہیں. اسی طرح نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، سینٹرل پنجاب، فیصل آباد کے ارد گرد کے بچے. تو
ہم نے کوئی کوٹاز نہیں رکھے. ہم نے کہا کہ جو بچہ بھی میرٹ پہ آتا ہے ہم اس کو رکھیں گے. تو سو اس طرح کے ہمارے ساری طرف سے بچے آئے ہوئے ہیں اور ان کو تعلیم ایسی دی جا رہی ہے کہ جیسے کسی بہترین اسکول میں دی جا رہی ہو. اب یہ بچے جو ہمارے پاس 8ویں میں آئے تھے, یہ اب 2 سال ہو گئے, تو وہ 9ویں میں انہوں نے امتحان دیا آپ کی دفعہ بورڈ کا. ٹھیک ہے. تو ہماری جو 9ویں کی کلاس تھی 48 بچوں نے امتحان دیا, اس میں سے 42 A+ آئے. ماشاء اللہ, گریٹ. 6 A's آئے, کوئی فیل نہیں ہوا. 48 کے 48 A+ اور A's تھے. اور یہ بچے غریب یعنی گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے ہیں, اور جیسے میں نے عرض کی غریب گھرانوں کے. پھر ہم نے اپنا رزلٹ فیصل آباد کے باقی اسکولوں سے کمپیئر کیا, تو ہم نے پایا کہ فیصل آباد کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں مشہور, ان سے بھی رزلٹ ہمارا بہتر تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح کھیلوں پہ بھی اتنی اہمیت ہے. ہمارے پاس وہ فٹ بال فیلڈ ہے, ہاکی فیلڈ ہے, باسکٹ بال کورٹس ہیں, والی بال کورٹس ہیں, ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن. صحیح. تو بچوں کو روزانہ شام کو کمپلسری سپورٹس ہے. ہمارے PTIs ہیں جو اس میں سپورٹس ٹیچرز ہیں. نماز کے لیے مسجد میں 5 وقت کے بچے نماز مطلب ٹائم ٹیبل میں نماز شامل ہے. تو سپورٹس میں ہمارا ایک فکسچر رہا. ایک اور کیڈٹ کالج ہے. صحیح. وہ کیڈٹ کالج 200 ایکڑ پہ ہے, ہمارا کیڈٹ کالج 6 ایکڑ پہ ہے. اس کا بجٹ ہم سے 6 گنا زیادہ ہے. تو ہمارے بچے ان کے ساتھ کھیلنے گئے تھے 3 سپورٹس میں. 3 سپورٹس کے میچ تھے, ہاکی, فٹ بال, کرکٹ. صحیح. تو ہمارے بچوں نے ان کو کرکٹ اور فٹ بال میں ہرایا اور ہاکی میں ہارے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس بچے ابھی صرف 2 سال سے ہیں, اور ایکیڈیمکلی آپ کو بتایا کہ بورڈ کے ایگزام میں ان کے سب سے اسی طرح سپورٹس میں. سو یو سلیکٹڈ رائٹ مین فار رائٹ جاب. دیٹس وائی کہ وہ ایجوکیشن میں بھی ایکسیل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی ایکسیل کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی سر کوئی نیکسٹ پروجیکٹ بھی آپ کا پائپ لائن میں ہے کوئی؟ ہاں انشاءاللہ. مقصد تو یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا, اس میں جو ہمارے ٹرسٹیز ہیں, جنرل احسن سلیم حیات ہے, سکندر مصطفیٰ خان ہے جو ملٹری ایکٹرز کے چیئرمین ہیں, اسی طرح ارشد ملک ہیں, ایئر مارشل ارشد ملک جو کہ سابقہ PIA کے چیئرمین تھے. اسی طرح تو ہمارے ٹرسٹیز جو ہیں وہ بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں, اور جو ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ سر بوائز کا ہی ہے, کوئی لڑکیوں کا بھی اسی طرح؟ اس وقت بوائز کا ہی ہے. یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے, ایک پائلٹ پروجیکٹ میں اس کو کہتا ہوں. ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی کم خرچ بالا نشین ٹائپ چیز جو ہے, کم خرچ اور تعلیم کا معیار وہی جو کہ اچھے اسکولوں میں, اچھے بورڈنگ اسکول میں ہے, تو وہ ہم کر سکتے ہیں ایٹ 1/15 the cost of construction. اور اس وقت لڑکیوں کا ہے, لڑکوں کا ہے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ لڑکیوں کا بھی اسکول, بورڈنگ اسکول بنانے کا ہے. تو جو سر آرفنیج ہیں, جیسے یتیم خانے ہیں, ایسی جگہ سے بھی تو بچے ہوں گے جو مختلف جگہوں سے, وہاں سے نہیں آپ پک کرتے ہیں؟ ہمارا اسکول سے آرفنیج سے کوئی تعلق نہیں. اس میں آرفنز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف جو محروم طبقہ ہے اس کے بچے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آرفن اپلائی کرتا ہے تو کرے. ہاں, مگر یہ اس سے آرفنیج سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا اسکول کا جو لیول ہے وہ ایک ٹاپ کے کیڈٹ کالج کا لیول. مجھے سر یہ بھی پتہ لگا کہ جب یہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں 5-6 مہینے بعد جب اپنے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے والدین بھی اپنے بچے کو نہیں پہچان پاتے. کہتے ہیں ایسا اس کے اندر ایک چینج آتا ہے. دیٹ اسپیکس والیوم اباؤٹ دی ٹریننگ. بالکل. وہ بلکہ کئی والدین جو ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی یہ بچے جب آتے ہیں تو فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد. ماشاء اللہ. پہلے نہ وہ خود جاتے تھے نہ ان کے والدین جاتے ہیں, مگر چونکہ یہاں اسکول میں ان کو عادت پڑ گئی ہے تو اب وہ جب چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو وہ والدین کو بھی شرم دلاتے ہیں کہ بھائی چل کے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ بیسیکلی تعلیم جو ہے وہ کلاس روم تعلیم نہیں ہے, تربیت جو ہے اصل چیز تو تربیت پہ ڈپینڈ. یہ سر آپ نے بڑا اچھا ویسے پوائنٹ بتایا کہ جتنے ہمارے اسکولز ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں ہائی اسٹیٹا کے لوگوں کے لیے بھی ہیں, جنہیں اشرفیہ کے اسکول کہتے ہیں,
بیکن ہاؤسز ہیں, نیو اسکول ہیں, اور بڑے شیورناتھ وغیرہ, مطلب یہ وہ اسکول ہیں جہاں پر بہت زیادہ رقم سے, فیسوں سے وہ بچے پڑھتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کہی ان دی بگننگ کہ یہ گھر جاتے ہیں, موسٹ آف دی ٹائم دے اسپینڈ آؤٹ سائڈ اسکول, تو وہ جو امپیکٹ اسکول میں ڈل رہا ہوتا ہے وہ لوز کر جاتے ہیں آگے. دیکھیے ہمارے جو محروم طبقہ ہے نا, اس کے والدین والدہ غیر تعلیم یافتہ ہے, غربت سے لڑ رہے ہیں, ایک گھر میں 10 بچے ہیں, وہ کس کا خیال رکھیں؟ تو نتیجہ یہ کہ گھر میں ماحول ایسا ہے ہی نہیں کہ بچے کو کوئی تربیت دی جا سکے. صحیح. اس کو آپ اسکول میں بھیج دیتے ہیں, وہ چلی ٹوٹی بوٹی تعلیم حاصل کر لیتا ہے, حالانکہ اس میں بھی ڈراپ آؤٹس بہت ہوتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایسے ادارے ہوں جہاں یہ بچے جا سکیں اور افورڈ کر سکیں, جہاں کے مخیر حضرات ایسے اسکول بنائیں جہاں پر کہ وہ خود پیسہ ریز کر کے ان بچوں کو تعلیم دے, اور وہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماحول سے نکل کے اچھے ماحول میں 5-6 سال زندگی کو گزاریں, اپنی یعنی جو ڈیولپمنٹ لائف ہے 11 سال کی عمر سے لے کے 18 سال کی عمر تک 5 سال گزاریں, تو اس کی تربیت, اس کی جو شخصیت ہے پھر وہ ایسی ہو جائے گی کہ جیسے ہمارے جو بحیثیت لوگ ہیں ان کے بچوں کی. ماشاءاللہ. تو اصل تو کامیابی یہی ہے کہ ہم کیا غریب بچوں کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ ان کو بھی وہی اپرچونٹیز ملیں, ان کی بھی وہی کانفیڈنس لیول. یہ سر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پارٹ پہ ایک تعلیمی انقلاب ہے جو کہ گریجولی آہستہ آہستہ چلے گا. اس میں سر اگر یہی اسکول جیسے آپ کھول رہے ہیں, یہ اگر ڈسٹرکٹس میں, ہر ڈسٹرکٹ میں ہو جائیں, سب ڈویژن میں ہوں, تو کیا اس کے اخراجات ہو سکتے ہیں آپ کے تخمینہ کیا؟ آپ کے ذہن میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا اسکول ہے نا, TNF بورڈنگ, TNF اخوت بورڈنگ اسکول اس کا نام ہے, TNF اخوت بورڈنگ اسکول فیصل آباد. ہمارے ادارے کا نام TNF ہے, دی نورانی فاؤنڈیشن. یہ اسکول ہم نے بنایا ہے کوئی یہ اسکول ہم بنایا کو 15-16 کروڑ میں. ٹھیک ہے. اب مہنگائی ہو گئی ہے, وہ 3 سال پہلے کنسٹرکشن کی تھی, 2 سال پہلے مکمل ہوا تھا. آپ سپوزنگ آپ 30 کروڑ لے لیں, تو اگر آپ, اور زمین چاہیے ہمیں 7-8 ایکڑ. ٹھیک ہے. 5 سے 7 ایکڑ. اگر آپ ہر تحصیل میں بنائیں, اس وقت ملک میں میرا خیال ہے کچھ 650 تحصیلیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کیلکولیٹ کیا تھا کہ اگر یہ اسکول ہر تحصیل میں بھی بن جائے تو اس کی کاسٹ ایک آدھی موٹر وے کی ایک کاسٹ, ایک آدھی موٹر وے کی جتنی کاسٹ ہے نا, اس میں آپ ہر تحصیل میں اس قسم کا رہائشی اسکول بنا سکتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ از دی انجن آف گروتھ, لیکن جو ایجوکیشن کی آپ نے بات کی ہے یہ ایک قوم بنانے والی بات ہے, قوم کو سنوارنے والی بات ہے. ایک تعلیمی انقلاب میں سمجھتا ہوں وہ بہت اسینشیل ہے سر, اس پہ بہت باتیں اٹھتی ہیں ہمارے یہاں. اس میں کوالٹی مین پاور, سپوزنگ ایک 350-400 بچے کا اسکول ہے ایک تحصیل میں, آبادی اس کی بہت ہے, مگر ہوگا یہ کہ جس دیہات سے یہ بچہ آئے گا اور اس کی گرومنگ مختلف ہوگی, وہ کانفیڈنٹ ہے, وہ جا سکتا ہے, مقابلے کا امتحان دے گا, وہ کمپیوٹر انجینئر بنے گا, وہ ڈاکٹر بنے گا, وہ میڈیکل کالج میں جائے گا, وہ فوج میں جائے گا, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا. تو جب ایک بچہ دیہات سے کامیاب ہو گیا, اس کو پتہ لگے کہ تعلیم کی وجہ سے ہوا, صحیح, اور اس قسم کے اسکولوں میں ہوا, تو آپ دیکھیں کہ اس میں ان کی خواہش کتنی بڑھے گی, اور ان کی جو اس وقت ہمارے محروم طبقہ ہے اس کو احساس ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. نہ ہی ہمارے سیاستدانوں کو احساس ہے کہ تعلیم کی کیا قیمت ہے. وہ تو کہتے ہیں جی پڑھ کے کی کرنا, نوکری طلبنی نہیں. ہاں جی, بالکل صحیح. وہ ان کا خیال ہے. سیاستدان یہ کہتا ہے کہ ان کو میں پیسے کیوں دوں, اس میں تو 10 سال کے بعد نتیجہ نکلے گا. مجھے تو چاہیے کہ میں تختیہ بھی لگاؤں, کوئی سڑک بنے, کوئی نظر آئے چیز. غریب کا بچہ جب سر اسکول سے پڑھے گا نا, تو اس کا جو ویژن ہے نا سر, اس کی جو سوچ ہے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی لحاظ سے کسی اشرافیہ کے بچے کی سوچ سے کم ہوگی. آپ حیران ہوں گے کہ یہ بچے جو محروم گھرانوں سے آئے ہوئے ہیں, یہ اتنے محنتی ہیں اس اسکول میں. جو کامیابی جو ان کی ایکیڈیمکس کی اور سپورٹس کی ہے, اتنے محنتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کو احساس ہے کہ ہم جس ماحول سے آئے ہیں اور جو ماحول ہمیں مل رہا ہے یہاں پر, یہ ہم واقعی
انجوائے بھی کر رہے ہیں اور لکی بھی ہیں, اور وہ رات رات کو اٹھ کے پڑھتے ہیں. حالانکہ ہمارے لائٹس آؤٹ کے بعد وہ ڈومیٹری میں نہیں ہوں, مگر یہ کہ وہ جب امتحان ہوتا ہے تو جناب وہ بتی لگا کے رات کو 2 بجے تک پڑھ رہے ہوتے ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ میں نے اچھے نمبر لینے. اسپورٹس میں بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز کی بات مانتے ہیں. ڈسپلن کا کوئی ایسا سیریس کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں, بیکاز یہ بچے جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں, جو ماحول ان کو دیا ہوا ہے, اس میں وہ بڑے یعنی ہمارے جو امیر گھرانوں کے بچے ہیں نا, یہ کھاتے پیتے جس کو کہتے ہیں, وہ کیجول ہیں, کیجول ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ گھر سے ٹھیک ہے یار, یہ بیچارے کشتیاں جلا کے آئے ہوتے ہیں. یہ مطلب ان کو ماحول ملا ایسا, اور سفر نہیں کر سکتا کہ یہ ایسی جو عام اسکولوں میں یہ ماحول. سو دیئر فور آپ اس کو, اگر آپ ہر تحصیل میں اس قسم کا اسکول بنائیں, ہمیں سرکار پیسے دے, ہم بنا سکتے ہیں. اچھا یہی بات میں سر آپ نے بھی بات چھیڑی ہے, یہی بات میں کرنے جا رہا تھا. 2 طریقے ہیں سر. ایک تو یہ کہ آپ کو ڈونیشنز, پیسے باہر سے جو اس وقت ہم چل رہے ہیں, ہم تو اس وقت ڈونیشنز پہ چلتے ہیں, لوگوں سے پرومیننٹ لوگ آپ نے بتایا. دوسرا طریقہ جو بھی آپ نے ذکر بھی کیا, کیا ایسا ممکن ہے کہ سرکار کی اونرشپ بھی آ جائے تو یہ چیز سپریڈ کرے زیادہ؟ بات یہ ہے کہ سرکار کی اونرشپ جو ہے وہ میں نہیں چاہوں گا, نہیں چاہیں گے, کیونکہ سرکار کی اونرشپ میں سیاست آ جاتی ہے. میں فائنینشیل اونرشپ کی بات کر رہا ہوں, فائنینشیل ان پٹ کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگر سرکار ہمیں ہمارے جو ادارے جو بندے چلا رہے ہیں ان کو دیکھے اور سرکار ہمیں پیسے دے, تو ہم یہ اسکول سرکار کے جو نظام کے بجائے اگر خود بنائیں گے تو 1/3 کاسٹ پہ بن جائے گا. بالکل صحیح, اکنامیکل ہوگا. اکنامیکل کیا, وہ جو ہمارا جو پرائیویٹ سسٹم ہے این جی او میں, تو ہم تو وہ کھڑے ہو کے بنواتے ہیں نا. میں نے دیکھی ہیں بلڈنگز بھی, دیواریں بھی, اس میں ابھی پلستر بھی نہیں ہوئے, لیکن اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے چہروں پر ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. یا وہ ہم نے کنسٹرکشن بھی ایسی کی تھی کہ ہم نے دیواروں پہ پلستر بھی نہیں کیے, فرش بھی ہم نے بالکل سادہ رکھا, روف بھی بڑی ہماری پینٹڈ ہے, سادہ. مقصد یہ تھا سب سے بڑھ کے کہ مجھے وہاں ایئر کنڈیشن کوئی نظر نہیں آیا. وہ ایئر کنڈیشن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں تو بجلی کو افورڈ کرنا, کوئی ایئر کنڈیشننگ نہیں ہے, نہ کسی اسٹاف کے پاس ہے, نہ پرنسپل صاحب کے پاس ہے. کنسٹرکشن بڑی سادہ ہے, کم خرچ کنسٹرکشن ہے, اور سو دیئرفور اور کھلی ہے. ہم نے آرکیٹیکچر بڑی کیئرفلی ڈیزائن کیا ہے اس کو, اور بڑا زبردست لک ہے اس کا. اینٹ بڑی خوبصورت چیز ہے, اس میں کوئی نہ پلستر نہ پینٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو مقصد یہ ہے کہ بلڈنگوں پہ کم خرچ کرو, جو اندرونی کوالٹی ہے اس پہ زیادہ خرچ کرو, شخصیت کو اجاگر کرنے والی چیزیں اس پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرو, اور تعلیم کا ایسا نظام بناؤ جس میں کہ محروم لوگوں کو اپرچونٹیز ہوں, جو افورڈ نہ کر سکیں وہ جائیں, اور وہ زیادہ سے زیادہ سرکار کو, ہمارے جیسے اداروں کو اور عوام کو, مطلب ڈونیشنز جو ہیں وہ دینی چاہیے, تاکہ اگلا پروجیکٹ جو ہے ہمارا, ہمیں وہ ایئر فورس کی ایک این جی او ہے سوابی میں, جی سر, انہوں نے ہمیں زمین دی ہے, وہاں پر ہم اگلا پروجیکٹ اسی کو ریپلیکیٹ کریں گے. اسی کو ریپلیکیٹ کریں گے انشاءاللہ, اور چند ہفتوں میں سٹارٹ کریں گے. اسی طرح لاہور کے قریب ہم بنانا چاہتے ہیں, اگر ہمیں 8 ایکڑ زمین مل جائے تو اس پہ ہم بنانا چاہتے ہیں. بلکہ ہمارا ایمبیشن ہے کہ لاہور کے قریب کوئی لڑکیوں کا بورڈنگ اسکول بنائیں, کیونکہ لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ لڑکوں سے بھی زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو اویئرنیس ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ہم نے وزٹ کیا, وہاں دیکھا, اور جس طرح میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے, اس کے ذریعے چیزیں چل رہی ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا الیکٹرانک چینلز ہیں یا پرنٹ میڈیا ہے, اس پہ کچھ زیادہ اویئرنیس نہیں آپ سمجھتے ہونی چاہیے؟ کہ جس طرح آپ ایک میسیج, ایک اچھا ویژن, ایک اچھا ایک پراسپیکٹس فار دی فیوچر ہماری نیشن کے لیے لے کے چل رہے ہیں, اس کے تو سر بڑے ماشاءاللہ اچھے نتائج برآمد ہوں گے. نہیں, وہ دیکھیے, وہ ظاہر ہے کہ اب ہمارے جیسے ادارے کو جو 3 سال پرانا ہے صرف, اس کو محنت کرنی ہے, ہم نے بھی محنت کرنی ہے, کیونکہ یہ جو ہے اویئرنیس اور پبلسٹی اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ادارے کو. اور جیسے اب آپ کے چینل پہ
ہم آ کے گفتگو کر رہے ہیں. اسی طرح باقی چینلز پہ بھی اگر ہمیں انوائٹ کیا جائے تو ہم بتائیں گے تجربے کے بارے میں, بلکہ ویڈیوز بھی ہم چلا سکتے ہیں جس میں کہ آپ ویژولی بھی بتائیں کہ اصل موقع پہ کیا صورتحال ہے. اور مطلب ہے کہ غریب علاقوں سے بچے اتنے فریش اور اتنے انرجیٹک نظر آتے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب کے اخوت کے طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو زمین دی ہے انہوں نے, اس کے علاوہ بھی ان کی کولیبوریشن آپ کے ساتھ ہے یا بس اسی حد تک تھی؟ وہ لوگوں نے زمین دی اور ایک قسم کا ایڈمن سپورٹ ہمیں کرتے ہیں. ہمیں ایڈمن سپورٹ کرتے ہیں, مگر جو کانسیپٹ ہے انٹرنل ورکنگ ہے وہ ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب ہمارے ٹرسٹ پہ ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری ٹرسٹ کا حصہ ہیں, تو وہاں ڈاکٹر صاحب کی ان پٹ ہمیں بورڈ میٹنگز میں آتی ہے, ویسے ان کی ایڈوائس آتی ہے. آپ سیکٹری ایجوکیشن پنجاب بھی رہے, تو آپ سے بہتر ایجوکیشن کو کون سمجھ سکتا ہے, اور اپنے فیڈرل لیول پہ ماشاءاللہ بڑا کام کیا. سوشل ایکٹیوسٹ بھی آپ ہیں, رائٹر بھی ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں. تو یہ جو ذرا معاشرہ ہمارا بنیادی طور پر جو روب انحطاط ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس طرح ہماری امیدوں پر نہیں اتری جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے سوچا تھا. ایک فرسٹ نسل جنریشن آ گئی, اب سیکنڈ جنریشن آ رہی ہے. یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے جو اس وقت آپ لے کے چل رہے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا میجر بریک تھرو ہے, ایک میجر ایک ہوپ ہے بہت بڑی, جسے کہتے ہیں کہ جو بچوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایجیٹیشنز ہو رہی ہوتی ہے, کوئی ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے, تو ہماری بچے جو چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ لاٹھیاں پکڑ کے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں آگے. یہ سر ایک اٹس اے ویری سائلنٹ ریولیوشن وچ یو ہیو اسٹارٹیڈ. نہیں, وہ درست ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں بچوں کو بلیم نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں جو اس وقت نیا بچہ ہے نا, ان کو میں بلیم نہیں کرتا, میں تو معاشرے کو بلیم کرتا ہوں. میں ماحول جو بڑوں نے بنوا دیا ہے اس کو بلیم کرتا ہوں, کیونکہ بچہ تو ایک معصوم چیز پیدا ہوتی ہے, اس کو آپ کس طریقے سے مولڈ کر لیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک بچہ ایک ماحول میں پلا ہے اور اسی کا بھائی دوسرے ماحول میں پڑا ہے, اور دو مختلف شخصیتیں نکلتی ہیں. سو اس وجہ سے ذمہ داری ہماری ہے اور قصور بھی ہمارا ہے, اور اس وجہ سے اس قسم کے انیشیٹوز کو زیادہ ایگزامن کرنا چاہیے. کسی کو کچھ سوال ہیں تو سوال پوچھے, وہاں پر وزٹ کرے, ہمیں آ کے دیکھے کہ بھئی کس قسم کا تجربہ کیا جا رہا ہے. کیونکہ جو یہ ہم سکول چلا رہے ہیں, اس کا ایگزیکٹلی سیم کوالٹی جو مارکیٹ کی اس وقت فیس ہے وہ 40,000 روپے منیمم, 45,000 روپے مہینہ ہے. ہم 1,000 روپے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو فیسلٹیز وہی مل رہی ہیں. تو اب وہ ظاہر ہے ہمیں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, ہمیں لوگوں سے فنڈ ریزنگ کرنی پڑتی ہے, ہمیں لوگوں سے ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی بچہ ہمارا اڈاپٹ کر لو. 2.5 لاکھ روپے سال کا لگتا ہے ہمارا ایک بچہ, 350 بچے ہیں. تو وہ محنت اب ہمیں کرنی پڑ رہی ہے, اور ظاہر ہے ہم کر رہے ہیں اور خوشی سے کر رہے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ اور 3, 4, 5 سال میں اس قسم کے کم از کم 50, 100, 200 سکولز ہو. یہ جو ہمارے مشہور کیڈٹ کالجز ہیں, یہ محدود نمبرز میں, مطلب اگر آپ سارے اس وقت بورڈنگ سکولز ملک کے لے بھی لیں جس میں کہ یہ سارے کیڈٹ کالجز بھی ہوں, تو میں نہیں سمجھتا 50-60 سے زیادہ ہے. صحیح ہے. تو اب اس اتنی بڑی 250 ملین کی آبادی کے لیے جو بورڈنگ سکولز ہیں وہ 50-60 ہوں, بہت کم ہے. تو پھر آپ کیسے نشو و نما کر سکتے ہیں اپنی قوم کی. بہت شکریہ جناب تسلیم نورانی صاحب, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ وش یو آل دی بیسٹ فار دس پروجیکٹ, فار یور آن گوئنگ پروجیکٹس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے جناب تسلیم نورانی صاحب جو آج ہمارے شو میں مدعو کیے گئے, اور انہوں نے جس طرح سے یہ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, میں سمجھتا ہوں ہماری تمام تر نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. دیکھیے, چیزیں جو ہوتی ہیں جب ایسی شروع ہوتی ہیں تو وہ گلیمرس انداز میں نہیں ہوتی, ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے جو گریجول سلولی آہستہ آہستہ وہ پورے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور تعلیم واحد وہ ذریعہ ہے جہاں کہ انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تعلیم از ویری اسینشیل, جس سے ہماری نئی نسل جو ہے
وہ ایک پاکستان کی ترقی میں، استحکام میں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ فنی تعلیم بھی ساتھ ہے. تو یہ جو بچے جس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بورڈنگ میں سمجھتا ہوں اس میں سے بڑے بڑے اچھے فٹ بالر بھی ہوں گے، کرکٹر بھی ہوں گے، ایتھلیٹ بھی ہوں گے، کوہ پیما بھی ہوں گے، اور بڑے بڑے بیوروکریٹس بھی انشاءاللہ نکلیں گے. اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.